ناظرین، میں ہوں طلعت محمود اوج نیوز کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آفیسرز ویلفیئر ایسوسیشن کے صدر و ممبر سنڈیکیٹ جامعہ کراچی ڈاکٹر محمد حسان. اچھا سر، آپ مجھے بتائیے کہ جامعہ کراچی میں آئے دن ہڑتال، دھرنے اور اساتذہ اور ملازمین بائیکاٹ کر رہے ہیں، اس سے تو بچوں کا نقصان ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ جامعہ کراچی کی انتظامیہ پہ یا اساتذہ پہ؟ سر، جو آپ نے سوال کیا ہے، دھرنے جو بائیکاٹ، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں کلاسز کا بائیکاٹ، یہ اس کی پیچھے وجوہات ہوتی ہے نا. کوئی انسان کو شوق تو نہیں ہوگا نا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرے، اس طریقے سے ایک تماشا بنائے جامعہ کا، جہاں سے وہ اپنی روزی حاصل کرتا ہے، رزق حاصل کرتا ہے، اس کا تماشا بنائے. ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کچھ عوامل ہوتے ہیں، کچھ ایسی تشنگی ہوتی ہے جس کو پور کرنے کے لیے، جس کی پیاس بجھانے کے لیے کوئی اس حد تک اس نہج تک آنا پڑتا ہے. اور ویسی بات ہے اس میں کہیں نہ کہیں انتظامیہ ہی ذمہ دار ہوتی ہے، جو کہ لوگوں کے جائز مطالبات میں پورے نہیں کر پا رہی ہوتی، اور اس میں پورے کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. تو ایٹ لیسٹ ان کو سننے اور ان کو سننے کا حوصلہ رکھے، یا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایٹ لیسٹ کام ڈاؤن تو کرے. اگر انتظامیہ یہ بھی نہیں کرے تو بندے کا پروٹیسٹ کرنا تو بنتا ہے. اچھا سر، پچھلے دنوں جامعہ کراچی میں دھرنا دیا گیا اور اس کو پھر بعد میں ختم کر دیا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، جب کوئی کام کیا جائے تو اگر اس کا آؤٹ پٹ آئے تو وہ کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے ابھی دھرنے کا اشارہ کیا، وہ کراچی جو آفیسر ویلفیئر ایسوسیشن نے اسٹارٹ کیا تھا اور اس میں ملازمین کو اپنے ساتھ رکھا تھا. اور وہ دھرنا جو تھا ہم نے ڈائریکٹر فائنینس کے خلاف کیا تھا. ڈائریکٹر فائنینس کا مسئلہ یہ تھا کہ ڈائریکٹر فائنینس کے 3 سال ٹینیور جو تھے وہ پورے ہوئے. ان 3 سالوں کی کارکردگی بہت ہی خراب رہی ہے، غیر تسلی بخش تھی. اور اس دوران میں نے یا میری ٹیم نے، آفیسرس نے کبھی بھی ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ 3 سال کا ٹینیور ہے، ان کا حق ہے ان کو پورا ٹائم دیا جائے، ان کو پوری مدت میعاد پوری ہو. جب مدت میعاد پوری ہوئی تو ہم نے یوم نجات بنایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی مدت میعاد پوری ہو گئی ہم سے، اور اب ہمارے شاید مسائل جانے کے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے. ہوا یہ کہ وہ اس کے باوجود بھی آتے رہے کیونکہ ان کے پاس لیٹر نہیں تھا. دین وی وینٹ فار پروٹیسٹ ہم نے کیا. پروٹیسٹ کے بعد وہ لیٹر لے کے آ گئے. ہمارا پروٹیسٹ یہ تھا کہ جو ہمارے جائز کام ہیں، ہمارے جو پے فکسیشن ہے جو 1.5 سال سے رکی ہوئی ہے، اس کو کیا جائے ایز پر رول. اسی طریقے سے ہمارا ایک اور کام جو تھا، جو رکا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ جو میڈیکل کے بلس ہیں اس کے اندر 1 سال سے لوگوں کو ادائیگی نہیں تھی. 1.5 سال سے لوگوں کو میڈیکل کے بل کی ادائیگی نہیں تھی. لوگوں کو اوور ٹائم نہیں دیا گیا تھا. لوگوں کی جو ٹیچرز ہیں ان کو، ٹیچنگ اسسٹنٹ ہیں ان کو پیسے نہیں دیے گئے. ایوننگ کے جو پڑھا رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دیے گئے. اس طرح کے مسائل. اچھا، کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں میں پیسے دیے جا رہے تھے. ڈائریکٹر فائنینس کو خود اپنے ساری جو مراحت ہے وہ ساری لے رہے تھے. تو یہ چیزیں تھیں جس کے لیے ہم احتجاج ہم کر رہے تھے. اور اس کے بعد اس احتجاج کو ختم کرنے کے لیے وہ سنڈیکیٹ کی ڈیٹ آئی. اٹ واز مائی فرسٹ سنڈیکیٹ. مجھے لابنگ کرنی تھی، مجھے سب سے ملنا تھا، ملاقاتیں کرنی تھی، سب کو کنونس کرنا تھا اپنے مدعوں پہ، نان ٹیچنگ کے مدعوں پہ. تو مجھے ٹائم چاہیے تھا، اس کے لیے اسٹڈی کرنے کا ایجنڈا اتنا ہیوی تھا. اور پھر کچھ ایسے مسئلے ہو گئے تھے کہ میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ تمام امپلائیز کے گروپس تھے. تو ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس پروٹیسٹ کو یوز کرنے لگے تھے. ایسے بھی واقعات جو کہ مجھے زبردستی لے کے جائے گئے کسی صاحب کے پاس، اور ان کا ذاتی کام تھا کسی کا، تو کسی کو گھر چاہیے، کسی کا میڈیکل بل کلیئر کروانا ہے. ہم اس کے لیے نہیں بیٹھے تھے، ہم اجتماعیت کے لیے بیٹھے تھے. میں اپنے کام کے لیے تو نہیں گیا نا، کسی ذاتی کام، یا میری ٹیم کا کوئی بندہ یا کوئی میرے جنرل سیکرٹری، کوئی بھی کسی اپنے ذاتی کام کے لیے تو نہیں گیا کہ ہمارے یہ کام کر دو. جب ہم پروٹیسٹ پہ بیٹھے ہیں جنرل ریویو کے لیے، تو وہ ہم اسی کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن جب وہ مس یوز ہونے لگا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ تو ٹیچرس کے الیکشن آ رہے تھے، پھر امپلائیز کے الیکشن آ رہے تھے. تو وہ فوراً جو ہم نے پروٹیسٹ کا اسٹارٹ کیا تھا، وہ ہم نے احتجاج کو ریکارڈ کرا دیا تھا، آن ریکارڈ آ گیا تھا. اٹ واز سمبولک. لیکن مجھے یہ ہوا کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے، اس میں ٹیچرز جو ہیں ان کے الیکشن جو ہیں آنے والے، تو وہ اس کو یوز کریں گے اپنے مقصد کے لیے. پھر امپلائیز کے الیکشن آ رہے ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اس کو مس یوز کیا جائے، جو ہمارا مقصد تھا جس احتجاج کا وہ پورا نہ ہو، اور اس میں اور ہم لوگوں کے درمیان کشیدگی اور آپس میں دراڑیں پڑ جائیں. اس لیے اس کا اس وقت ختم کرنا بے حد ضروری تھا. اب دھرنا تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن جس بات میں آپ نے دھرنا دیا تھا کہ مطلب طالب علم جو نا بالکل صحیح کام نہیں کر رہے، لیکن وہ تو دوبارہ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے. تو اب آپ کیا رائے ہیں متعلق؟ دیکھیں، ہمیں جب اس وقت دھرنا دیا تو اس وقت ہم نے ملاقاتیں بھی کی تھی، سندھ گورنمنٹ کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کی تھیں، اور ہم سب گئے تھے. اور ایک جگہ تو ہم سب گئے تھے، باقی جگہوں پہ میں نے، راشد بھائی نے ملاقاتیں کی. اس وقت ہم نے ان سے اپنے تحفظات میں پیش کی سب چیزیں کی. تو انہوں نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، ابھی وقت تھوڑی دیر سے کام چلانا پڑے گا، ہم آپ کے مسائل کے لیے پوری کوشش کریں گے، لیکن تھوڑا ٹائم، کیونکہ اس وقت اتنی بدمزگیاں ہو گئی تھی
کہ جیسے بندے ہر ایک کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے تو آف کورس وی نیڈ ٹائم ٹو سیٹل ڈاؤن. مجھے جو غصہ ہے تو اس کو غصہ ٹھنڈا ہونے میں ٹائم لگے گا. تو ایک ایسا ورکنگ انوائرمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ مسائل دوستوں کی طرف. لیکن یقین دہانی ہمیں کرائی گئی تھی. انہوں نے کہا تھا اور وائس چانسلر شیخ الجامعہ سے بھی بات ہوئی تھی. انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے جو پے فکسیشن ہے وہ بھی ہم حل کریں گے فوراً نہیں, تھوڑا وقت چاہیے ہوگا, لیکن یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ اس احتجاج کو ختم کریں اور آپ لوگ مل کے بیٹھے ہمارے ساتھ. تو اس کو ہم ہر حال میں کرائیں گے. لیکن آپ ابھی اس وقت جو ہے اس کو سچویشن بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے, اس کو ختم کریں. اور یہ آپ سے وعدہ ہے فوراً نہیں ہوگا, تھوڑا وقت لگے گا, لیکن یہ کام ہوگا. اچھا, ابھی 27 اکتوبر کو ہونے والے سنڈیکیٹ کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر مطلب جامعہ کراچی کی تاریخ میں پہلی دفعہ ملازمین کی آپ نے نمائندگی کی, یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. تو آپ نے اس اجلاس میں جامعہ کراچی کی بہتری کے لیے ملازمین کے لیے کیا ایسا کام کیا جس کو آپ بتا سکیں کہ میں نے یہ کام کیا؟ بہت اچھا سوال ہے, تھینک یو سو مچ. جامعہ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ہمارے جو سینئرس تھے افسران اور ملازمین تقریباً 30 سال سے کوششیں کر رہے تھے کہ بھائی شکلا صاحب, قبول صاحب, سب کوششیں کر رہے تھے کہ بھائی نہیں سنڈیکیٹ میں نان ٹیچنگ کی نمائندگی ہونی چاہیے, نہیں ہو پا رہا تھا. پھر طاہر صاحب نے بہت سنجیدہ کوشش کی سندھ یونیورسٹی آفیسر فیڈریشن کے چیئرمین ہونے کے ناطے. انہوں نے سندھ کے تمام جامعات کے لوگوں کو ساتھ لے کے میٹنگس کی. تاج صاحب نے سینیٹر نے بہت ہماری ہیلپ کی. میرے سندھ گورنمنٹ نے 18 زمین کے بعد جو ہے امینڈمنٹ انڈیا ایکٹ کے تھرو نان ٹیچنگ کے ایک افسر کو نمائندگی سنڈیکیٹ سے سندھ کی تمام جامعات میں. یہ سندھ کا خاصہ ہے ماشاء اللہ, اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو سندھ گورنمنٹ فار دس کہ انہوں نے خاص طور پہ ہمارے لیے کیا. اس کے بعد یہ کہ ہمارے الیکشن کا پروسیس 2018 میں ہو جانا چاہیے تھا. پھر اجمل صاحب نہیں کرا پائے کچھ وجوہات کی بنا پہ. پھر عاقب صاحب کرانا چاہ رہے تھے, لیکن ہمارے یہاں سے ہی ہمارے افسران میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی تھی, تھوڑی سی بدمزگی ہو گئی تھی, تو اس میں ایک دوسرے کے خلاف اپلیکیشن ڈالی گئی, پروسیس ڈیلے ہوتا گیا. الٹیمیٹلی پروسیس کمپلیٹ ہوا. عاقب صاحب کا بہت شکر, انہوں نے الیکشن کروا دیا. اور اس کے بعد طاہر صاحب کا میں کروں کیونکہ طاہر صاحب کو ہم چاہتے تھے کہ وہ سنڈیکیٹ کے ممبر بنے پہلے, لیکن وہ ریٹائر ہو گئے. تو اس وقت پھر انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا. تھینکس ٹو آل دا آفیسرز ہو ووٹڈ فار می, ایوری ون ہو پارٹیسپیٹڈ ان دی الیکشن پروسیس پیسفلی. انہوں نے مجھے سمجھا کہ میں اس قابل ہوں, تو سب کی وجہ سے میں ادھر بیٹھا. سنڈیکیٹ میں جب میں گیا, پہلے سنڈیکیٹ تھی, بہت ساری چیزیں تھیں کہ جو سیکھنی تھی. پوری پریپریشن کر کے گیا تھا, میں سب سے بات چیت کر کے گیا تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے میں اکیلا تھا نان ٹیچنگ کے معاملے میں. مجھے کسی پہ 100% مکمل ایمان نہیں تھا کہ یار جن سے 100%, کیونکہ نیچرلی ہر ایک کے مفادات الگ ہوتے ہیں. میں نان ٹیچنگ کا نمائندہ ہوں, آفیسر کا نمائندہ ہوں, ان کے کام کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں. جو ٹیچر کا نمائندہ وہ ٹیچرس کے کاموں کو زیادہ سمجھتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کے غم زیادہ ہیں اور ہمارے غم کم ہے, یا ہمارے غم زیادہ ان کے غم کم ہے. وہ بھی بے حد غمگین ہیں, ان کے بھی سلیکشن 2014 سے نہیں ہوئے ہوئے, اور ہمارے بھی غم بھی بہت غمگین ہیں. تو وہ ان دونوں چیزیں ہوا یہ کہ جو نان ٹیچنگ کے معاملات الحمدللہ سب معاملات میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کامیابی کی. کوئی بھی کام ریجیکٹ نہیں ہوا, یا تو پوسٹ پون ہوا یا پھر وہ کروا دیا الحمدللہ. بہت سارے کیونکہ جو اطلاعات تھیں, جو ماحول تھا, اس میں تو یہی تھا کہ وہ کام ریجیکٹ ہو جائیں گے. بہت زیادہ ماحول ایسا بنایا گیا تھا کہ جو 16-17 جو گریڈ کی جو پروموشن تھے وہ ریورٹ کیا جائے گا. بہت ساری چیزیں اس طریقے سے جو ہمارے وہاں کے نمائندے آئے تھے انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ اعتراضات کیے. اور مطلب میں سمجھتا ہوں وہ ڈیبیٹ کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن وہ ہمارے نزدیک بھیجا اعتراضات تھے کہ سنڈیکیٹ سے آلریڈی اپروو تھے. اس طرح مطلب باقاعدہ سیکرٹری بورڈ نے اتنے سارے چیزوں پہ اعتراضات کیے کہ مطلب جو 2000 روپے کا الاؤنس جو ہمارے سیکورٹی گارڈس میں ملنا تھا اس تک پہ اعتراض کیا. دیر آئی واز the one I found for them کہ بھائی نہیں یہ تو دیا جا رہا ہے سیکورٹی گارڈس کو, اگر ان کو نہیں یہ مطلب ان کو پتہ نہیں تھا لیکن ان کو اعتراض کرنا تھا. پھر اسی طریقے سے سن کوٹا کمیٹی کے بارے میں تھا کہ سن کوٹا تو کہیں نہیں, آف کورس اٹ از اے ڈائجسٹ. تو ہم نے یہ کمیٹی اس لیے بنائی تھی کہ ہمارے بہت سارے ملازمین ہیں, ریٹائرڈ ہیں, جو ابھی سروس ہیں, کسی کے تو 4 بچے لگے ہوئے, کسی کا ایک بھی بچہ نہیں. تو ان سے جو قابل بچے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو ہم سیگریگیٹ کر کے جو اچھے بچے جن کی ہمیں ضرورت ہے, جو جامعہ کراچی کی بہتری میں 4000 ملازمین میں 4000 بچوں کو نہیں رکھ سکتے آپ, لیکن ان سے جو بہترین بچے ہیں ان کو آپ اپنی بھی صلاحیتوں کو اپنے لیے فائدے میں لائیں, لیکن میرٹ پہ. یہ نہیں کہ میرا جاننے والا تو میں اپنا لے آؤں, آپ کے بیٹے کو چھوڑ دوں, آپ کے بیٹا زیادہ جانتے ہیں اس کا حق ہے, میرے بیٹے کا حق نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو کمیٹی تھی, اس کمیٹی میں ایک ممبر ریٹائر ہو گئی تھی, تو ان کی جگہ اس کمیٹی اس پہ بھی ہم نے اعتراض کیا کہ الحمدللہ وہ کمیٹی بھی قائم رہی. پھر نیکسٹ ہے کہ بفور ریٹائرمنٹ جو ہے روکا گیا سلسلہ, جو کہ اپروو تھا سنڈیکیٹ سے, اس کو روک دیا گیا تھا. تو اس پہ انہوں نے کہا پیسے نہیں تو میں نے کو ڈسکس کیا, انہوں نے کہا ایکچولی اسٹڈی ہم اس پہ کرائیں گے, جو ڈائریکٹر فائنانس کا کام ہے وہ بھی الحمدللہ اپنے نان ٹیچنگ کی جو انسینٹیو اسکیم اس پہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہوئی. سیکرٹری بورڈ جو ہے, سیکرٹری بورڈ ہر بات پر سے بہت
بحث ہوتی رہی اور بہت پازیٹیو ماحول تھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نیت خراب تھی. دیکھیں نیت ان کی بھی خراب نہیں تھی, نیت میری بھی خراب نہیں تھی, نیت شیخ الجامعہ بھی خراب نہیں تھی. ہم سب کی نیت پازیٹیو تھی. ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اختلافات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط ہیں میں صحیح ہوں یا آپ غلط نیت رکھتے نہیں. وہ اس جس جگہ پہ بیٹھے وہ الگ طریقے سے سوچ رہے ہیں, میں جس جگہ سے پریزنٹ کر رہا ہوں الگ طریقے سے, سیکرٹری بورڈ جس جگہ سے بیٹھے ہیں وہ الگ طریقے سے سوچ رہے ہیں. میں بہت اچھا بننے کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ حقیقت ہوتی ہے. حقیقت یہ ہوتی ہے, ان کو دیکھنا ہے سیکرٹری بورڈ کو بھی فائنینشیل کرائسس آ رہا ہے, آپ لوگ کیسے دے سکتے ہیں پروموشن. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے جو لوگ ہیں سفر کر رہے ہیں جن میں جائز حق نہیں مل رہا, باقی اداروں میں پروموشن مل رہا ہے. شیخ الجامعہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس کافی مسائل نہیں, مجھے یہ بھی دیکھنا ہے ان کے مسئلے بھی حل کرنا ہے اور سیکرٹری بورڈ کے جو فائنینشیل مسئلہ ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. تو ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں, تو ہم سب کو ادھر سے بیچ کا رستہ نکالنا ہے. ڈائریکٹر فائنینس سے بہت لمبی بات ہے کیونکہ ڈائریکٹر فائنینس کا یہ مسئلہ تھا, وہ کہتے تھے میں شیخ الجامعہ کے انڈر نہیں آتا ہوں, میں تو رپورٹ کروں گا سیکرٹری بورڈ کو, میں ان کے احکامات کا پابند ہوں. تو اسی لیے ہم نے جو ہے ادھر بابر کرایا کہ سیکرٹری بورڈ سے پوچھا, میں نے بتایا تھا کہ سر آپ کس کیٹیگری کے لیے بتائیں کہ ان کا جاب ڈسکرپشن کیا ہے, ان کا کام کیا ہے, کہ وہ کس کو رپورٹ کریں گے. انہوں نے کہا شیخ الجامعہ کو رپورٹ کریں گے. افسوس کی اس بات کو منٹس کا حصہ نہیں بنایا گیا.